کوئی حل نہیں ہے. جہاں جہاں کوئی پیدا ہوا وہاں ہی رہے، بس اپنی حد تک وہ دین پر چلنے کی کوشش کرے. ہجرت کہاں کرنی؟ کوئی ہجرت مولانا کی اگر جگہ نہیں. رواجی طور پہ تو ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن عملی اعتبار سے اسلام کی کوئی ایک شک بھی، اگر 1000 شک ہو تو کوئی ایک شک بھی آج کے مسلمانوں میں نہیں ہے کہ سرے عام آپ دیکھیں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، کم تولا جاتا ہے، سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں مولانا. کوئی برائی ایسی نہیں رہی جس میں پھنس نہیں جائے. غرق ہو چکے. یہ نہیں کہ کبھی کبھار کوئی کرتا نہیں، فیشن بنتا. ہر آدمی جو اس کے بس میں برائی کرتا، جو نہیں کر سکتا وہی زاہد اور نیک بنا ہوا. وہ تو اس لیے بنا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ابھی کچھ نہیں. اسمت بی بی از بے چادری، اس کے پلے کوئی نہیں، وہ نیک بنا ہوا. اس کا کوئی تو حل ہوگا مولانا. اس وقت جو بے بسی چل رہی ہے کوئی حل نظر نہیں. کرپشن بھی اتنی ہے تو مطلب اب ظاہری طور پر یہ ہے کہ دو سگے بھائی ایک جگہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں. قریبی رشتے دار جو ہیں وہ مطلب وقتی طور پہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، جب علیحدہ ہوں گے تو کہیں گے تو اس کو تو میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس کو گھاٹا پڑنا تھا. آکڑ بڑی دکھاتا تھا، روب بڑا دکھاتا تھا، اس پہ یہ برے دن آنے تھے، ہمیں کچھ سمجھتا نہیں تھا. بالکل یہی بات. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دعا جو اللہ کے رسول کی پڑھتا رہے، شاید اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. پڑھنی چاہیے کہ اللہ جہد البلاء، کوئی ایسی آزمائش ہے، امتحان نہ آ جائے جو میرے بس سے باہر، ناقابل برداشت نہ کوئی آزمائش آ جائے. مولانا اس بے بسی کا مطلب صاحب شماتۃ الاعداء جو اس میں کہا گیا کہ میں مصیبت میں پھنس جاؤں اور دشمن جو ہے نا وہ خوشیاں منائیں، وہ ٹھٹھا اڑائیں کہ بس اب اچھے رہے. نہیں، اب شماتت الاعداء کے اندر تو سگے بہن بھائی قریبی یہ سارے اس میں چاچے تائے آتے ہیں، سارے خوش ہوتے ہیں، سارے خوش. پہلے تو یہ تھا کہ چلے غیر برادری کے لوگ جن سے ہماری کوئی دشمنی ہوگی وہ ہوں گی. اب شماتت الاعداء تو دشمن تلاش ہی نہیں کرنے پڑتے، گھر میں ہی ہیں. ٹھیک ہے مولانا. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو آخری دو آیتیں ان کو جو پڑھے یہ اس کے لیے کافی ہیں. اب اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا کہ تہجد نہ بھی پڑھے تو اب بھی یہ کافی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے دو آیتیں ہی کافی ہیں. آدمی ان کو اچھے طریقہ سمجھ لے تو عقیدے بھی آ گئے ان میں، اور جو کچھ کرنا چاہیے، جن چیزوں سے بچنا، سب کا بیان ہو گیا. بہت سارا ٹکڑا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی سے براہ راست گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001177777. اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں. فتاوی آن لائن کا وقت اب اختتام پذیر ہوتا ہے. محترم مولانا محمد اسحاق اور پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجیے 080011777. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.